نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان و معزز و مکرم سامعین کرام، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں اور محمد منیر صاحب اور ان کے اہل خانہ نے جو اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اجر کثیر عطا فرمائے۔ جتنے بھی شرکاء ہیں، شرکات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر جو ما فوق الفطرت الوہی اہتمام کیے گئے تھے ان کا تذکرہ، کہ جو کسی انسان کی دسترس میں نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد پر وہ اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے محبت ہو گئی تو میں نے خلق کو پیدا فرمایا، اور پیدا اس لیے فرمایا ان اعرفا، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور خلق میں سب سے پہلے جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی وہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ تو خلق کی جو ابتدا ہے وہ تاجدار کائنات کی خلق ہے، تخلیق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیدا ہی حضور سب سے پہلے ہوئے مخلوق میں تو پھر حضور کو رکھا کہاں گیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دامن قدرت میں جگہ عطا فرمائی، اور وہاں براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات تھیں، جو انوار تھے، انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے، یہ لمبی طویل حدیث ہے، پھر یہ پوری کائنات جو تھی اس کو تخلیق فرمایا گیا اس کے مختلف اجزاء سے۔ ایک دن حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے کہ میں کتنا قدیم ہوں، ہاں ایک اشارہ ہے جس سے میری عمر کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ فرمایا حضور جب کوئی چیز نہیں بنائی گئی تھی تو میں ایک ستارہ دیکھتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آقا نے تبسم فرمایا تو سرکار نے فرمایا جبریل انا ذالک الکوکب، جبریل جان لو کہ میں ہی وہ سیارہ ستارہ تھا، میں وہ ستارہ تھا جسے تم نے دیکھا ہے 72,000 مرتبہ۔ تو بتانا کیا تھا بلا کہ یہ حضور کی تخلیق سے اہتمام ہو رہا تھا۔ تخلیق فرمائی تو اہتمام کے ساتھ اپنے دامن رحمت میں، دامن قدرت میں جگہ عطا فرمائی۔
تخلیق فرمائی تو پھر اپنے کرم سے، فضل سے، انوار سے، تجلیات سے حضور کی تربیت فرمائی، اور پھر اعزاز یہ بخشا کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ بھی اپنی عمر حضور کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ میری عمر بڑی ہے، تو اندازہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ حضور آپ کا جو نور طلوع ہوا کرتا تھا، میں اس کو دیکھ کر اپنی عمر کا اندازہ لگاتا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے کتنا قدیم وہ ستارہ تھا جو نور کا طلوع ہوتا تھا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنا کر حضور کا نور ان کے اندر رکھ دیا۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ آگے جو چیز ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ چونکہ ساری باتیں آپ نے پہلے علماء سنی، ان کے پیشانی میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور چمکا کرتا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، تو جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں تو عرش کے پائے کے اوپر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کون ذات ہیں جن کا نام میری تخلیق سے پہلے اللہ نے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ پھر جنت میں بھیجا تو فرماتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، جنت کے درختوں کے ہر پتے پر حضور کا نام لکھا ہوا تھا، جنت کے ہر محل کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تب سے جان گئے کہ یہ کوئی ایسا پیارا ہے کہ جس کا نام اللہ نے مجھ سے پہلے تخلیق فرما دیا، جس کا نام مجھ سے پہلے جنت کے دروازوں پر، پتوں پر اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تحریر فرما دیا ہے۔ تو یہ اہتمام تھا، حضور کی ولادت کا آغاز ہو رہا ہے کہ حضور کو دنیا میں بھیجا جانا ہے۔ پھر جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، دنیا میں تشریف لے آئے، تو ان کی جو اولاد ہوتی تھی وہ دو دو بیٹے یا بیٹیاں پیدا ہوتے، لیکن جب حضرت سیدنا شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اکیلے پیدا ہوئے۔ تو جب وہ بڑے ہوئے تو چونکہ وہ بھی نبی ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کے پاس ایک امانت رکھ دی ہے۔ فرمایا اے ابا جان وہ کون سی امانت ہے؟ فرمایا وہ امانت نور مصطفیٰ ہے۔ تو پہلے جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے، فرمایا اب چونکہ ان میں نور مصطفیٰ آنا ہے تو جو حامل ہو وہ بھی یکتا ہو، جو اس نور کو اپنی پیشانی میں اور پشت میں سجانے والا ہو وہ بھی یکتا ہو۔ تو فرمایا یہ نور بڑا پاک، طاہر اور مطہر ہے، تو اپنی زوجہ کا جب انتخاب کرنا تو اس نور کے لائق زوجہ کا جو اہتمام ہے وہ کرنا اور ان کو چننا۔ اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ پاک پشتوں میں چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ جہاں سے گزرتے لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے، اور آپ کو ہر روز کہیں نہ کہیں سے ایک دعوت آ جاتی۔ اور دعوت کیا ہوتی؟ دعوت رشتہ ہوتی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ خاتون کو عرض کرتی شادی کر لیں۔ تو جب ان کے والد نے حضرت سیدنا عبد المطلب انہوں نے رشتہ کہیں اور پکا کر دیا، نکاح ہو گیا، تو وہ نور حضرت سیدہ آمنہ کے طرف منتقل ہو گیا۔ تو اگلے دن جب گلی میں گزرے نا تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے اس خاتون سے کہا کہ اگر تم چاہو تو اب شادی کر سکتی ہو۔ انہوں نے کہا جی جس وجہ سے شادی کر رہی تھی اب وہ وجہ نہیں رہی، اب وہ نور نہیں نظر آتا، تو وہ تو نور منتقل ہو گیا تھا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت مجھے منتقل ہوئی، کہتی ہیں میری طبیعت جو تھی وہ ہلکی پھلکی رہنا شروع ہو گئی، اور مجھے کوئی ایسی کیفیت محسوس نہیں ہوتی تھی جیسے عام عورتوں کی ہوتی ہے، اور پہاڑ جو تھے وہ میرے پاؤں کے نیچے ایسے ہو جاتے جیسے روئی کے گالے ہوتے، اور
آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی جو اللہ کے پیغامات تھے وہ مجھے اپنے انداز میں ملنا شروع ہو گئے، کبھی کان میں، کبھی خواب میں، کبھی کوئی ندا سنائی دے دیتی، اور آ کر کان میں فرشتے کہہ جاتے آمنہ تجھے مبارک ہو، آپ نبی آخر الزماں کی والدہ بننے والی ہیں۔ اور آخر وہ گھڑی آن پہنچی۔ فرماتی ہیں وہ گھڑی آئی تو ایک انجان خاتون کو دیکھا جس کا قد بہت لمبا تھا، بڑی حسین اور جمیل تھی، وہ میرے گھر میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ آمنہ میرے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کہتے میں نے ٹیک لگا لی تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ آج میرے نبی کی ولادت ہے، آپ دائی بن کر جاؤ۔ کہیں حضرت مریم بیٹھی ہیں، کہیں حضرت ہاجرہ بیٹھی ہیں، ان کو جنت سے نکال کر لایا گیا کہ آج میرے نبی کا میلاد ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اگر ولادت ہو تو مدد کرنے کے لیے خواتین کہاں سے آتی ہیں؟ ہاسپٹل سے، محلے سے نرسز آتی ہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے تو تینوں ایسی ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے گھر ان کی بیوی ہو کر ایمان لائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت مریم جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت ہاجرہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت فرمائی تھی۔ تو فرمایا تینوں ان کو بلاؤ جنہوں نے بڑے ناز سے اپنے شہزادوں کو پالا ہے۔ وہ آئیں اور فرماتی ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جنت سے خاتون آئی، اس نے مجھے ایک جام پیش کیا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ فرماتی بس اس گلاس کو، اس جام کو پینا تھا کہ میری طبیعت کی وہ گھبراہٹ بھی جاتی رہی۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور غسل کیے ہوئے تشریف لائے۔ حضور مختون پیدا ہوئے، حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ یہ معجزات ہیں تاجدار کائنات کے۔ فرماتی کہ جیسے حضور دنیا میں تشریف لے آئے تو فرشتوں نے غسل دے کے، ناف بریدہ پیدا کر کے، مختون پیدا کر کے لباس میں لپیٹ کر گود میں رکھا، جنت کے پانیوں سے غسل دے کر رکھا گیا۔ اور فرماتی ہیں حضرت آمنہ جب میری گود میں آقا آئے تو آقا کے جسم پاک سے وہ جنت کے پانی ٹپک رہے تھے۔ اور فرماتی بس ولادت ہونا تھی، ولادت ہونا تھی کہ ایک دم نور برآمد ہوا، اور نور ایسا تھا کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی اور میں نے شام کے محلات دیکھ لی، ہزاروں میل دور شام کے محلات دیکھ رہے، حتیٰ کہ ایک ان کے ساتھ ام ایمن موجود تھی۔ وہ فرماتی ہے حضرت آمنہ کو تو نظر آنا ہی تھا، وہ تو والدہ تھی، میں تو خادمہ تھی، اس نور میں مجھے بھی شام کے محلات نظر آئے۔ اور پھر جس رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کہتے ہیں کہ دن اور رات کا جھگڑا ہو گیا، دن کہے حضور مجھ میں آئے، رات کہے حضور مجھ میں آئے۔ اللہ نے فرمایا دونوں کو راضی کروں گا، دن آ رہا ہوگا، رات جا رہی ہوگی۔ تو ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ، اب میں آپ کو چند اور الوہی اہتمام بتا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسے ولادت ہوئی تو فرشتے آ گئے اور وہ حضور کو لے کر کہیں غائب ہو گئے، اور ایک دم پوچھا گیا کہ حضور کہاں گئے؟ تو آواز آئی حضور کو مشرق کی سیر کرائی جا رہی۔ پھر پوچھا گیا حضور اب کدھر گئے؟ بتایا گیا حضور کو مغرب کی سیر کرائی جا رہی، کبھی شمال کی سیر کرائی جا رہی، کبھی جنوب کی، کبھی اوپر کی اور کبھی نیچے کی۔ چاروں عالم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی۔ جب مالک آتے ہیں تو ملک دکھائی جاتی ہے، جب مالک آتے ہیں تو ملک دکھائی جاتی ہے۔ جب حضور کو سارا منظر دکھا لیا گیا تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کی گود میں حضور آ گئے۔ اور پھر وہ خارق عادت واقعات کیا ہوئے، یہ میں صرف گنوا دیتا ہوں، اور یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ نے اہتمام فرمایا۔ انسان کے بس میں یہ ہے، یہ دیکھیں نا جو ہم نے سجائے ہیں، یہ ہماری استطاعت ہے،
اور وہ خالق کائنات ہے. اس نے کیا کیا؟ جس رات حضور کی آمد تھی ستاروں کو کہا کہ آمنہ کے گھر پر جھک جاؤ. اس رات چاند کو زیادہ روشنی دی گئی. اگلے دن جو سورج طلوع ہوا اس کی شعاعیں بڑھا دی گئی. جس رات حضور پیدا ہوئے جہاں کہیں قحط تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے آسودگی عطا فرما دی. جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بارشوں کی فراوانی ہو گئی. جہاں مویشیوں کے دودھ نہیں برآمد ہوتے تھے وہ مویشی بار آور ہو گئے. جہاں پھل نہیں اگتے تھے وہاں پھلوں کی فراوانی ہو گئی. جہاں درختوں پہ پتے نہیں اگتے تھے وہاں درختوں کے پتے اگائے. مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور ہر مچھلی نے ایک دوسرے کو مبارک دی. کہا تجھے مبارک ہو، وہ کہے تجھے مبارک. سبحان اللہ. ہر جانور کو زبان دے دی گئی کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے لو. حتیٰ کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ کعبہ بھی حضور کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا کہ یہ آمد مصطفیٰ. ہاتھ اٹھا کے بولیں آمد مصطفیٰ مرحبا. آمد مصطفیٰ چہرہ والضحا مرحبا. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس رات جو بھی پیدائش ہوئی وہ اولاد نرینہ تھی، بیٹا پیدا ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو سجایا، جنت کو سجایا، اور پھر عرش پر اللہ تعالیٰ نے ایک مینار کھڑا کیا. جیسے یہ قرارداد پاکستان ہوئی تھی نا تو یادگار، آپ کہتے ہیں نا یادگار، مینار پاکستان یادگار. یہ یادگار کس چیز کی ہے کہ یہاں پاکستان بنانے کا عہد کیا گیا تھا. تو فرمایا میں اپنے محبوب کی یادگار ادھر اوپر بنا دیتا ہوں. جو بھی دیکھے گا یہ محبوب کی آمد کی یادگار ہوگی. جیسے یہ پاکستان کی یادگار ہے کہ پاکستان بننے جا رہا تھا تو عہد ہوا تھا. فرمایا میں محبوب کی یادگار ادھر بنا دیتا ہوں. تو مینار کھڑا کیا گیا. پھر حوروں کو نئے لباس پہنائے گیا. حالانکہ حوریں نور کی ہوتی ہیں، ان کا لباس میلا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو نیا لباس دیا گیا. فرشتوں کو نئے لباس دیے گئے اور 70,000 حوران و ملک زمین پر اتارے گئے اور کہا کہ جب تک میرے حبیب کی ولادت ہوتی ہے جاؤ اور سیدہ آمنہ کے گھر کے اوپر چکر لگاؤ اور درود و سلام کے گجرے پیش کرو. یہ اللہ نے اہتمام فرمایا ہے. ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہ ہے اللہ یہی قبول فرما لے. ہمارے پاس یہ ہے اللہ یہ قبول فرما لے. ہمارے پاس یہ انسان ہے یہ قبول. ادھر تو فرشتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار اطہر پر ہر روز 70,000 فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں. اور جو ایک دفعہ حاضری دے کر چلا جاتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا شرف حاصل. یہ انسان بڑا خوش قسمت ہے، ہر سال ہوا آتا ہے. فرشتے جو ہیں وہ ترستے ہیں اور اپنی باری کے انتظار میں ہیں، اپنی باری کے انتظار میں کہ کبھی دوبارہ باری آ جائے. لیکن فرشتے اتنے ہیں کہ قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. وہ ترستے ہیں. ایک دفعہ حضور کے دربان بن جاتے ہیں تو ترستے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. اور یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم 4 پیسے جمع کر کے ہر سال پہنچے بیٹھے ہیں. سال نہ تو دوسرے سال پہنچے بیٹھے. یہ کل ہی مجھے ایک خبر ملی کہ وہ نا حضور کا روزہ کھولا گیا تو 700-800 بندوں کو یاد ملی. تو جو بھی حضور کے روزے کے سامنے گزرا ہے اس کی آنکھ اشک بار تھی اور یہ کہتا تھا آقا 7 ماہ بعد آپ سے ملاقات ہوئی. یہ کورونا کی وجہ سے بند تھا نا تو صرف نماز کے لیے وہ کھولا جاتا تھا اور روزہ اطہر کی طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی اور ہر بندہ رو کر گزر رہا تھا. آج کسی سے 7 ماہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. تو فرشتے بھی تو ہیں جو صرف ایک دفعہ حاضر ہوتے. وہ فرشتوں کو کہا کہ جاؤ. وہ امام احمد رضا بریلوی نے کہا تھا نا کہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ لاکھوں فرشتے ہیں جو حضور کی خدمت میں رہتے ہیں اور لاکھوں جو ہیں وہ طواف کرتے رہتے ہیں مزار اطہر کا. اور پھر جب ان کی باری پتہ نہیں آتی جب فرشتے ختم ہو جائیں گے تو ان کی باری آئے گی، ورنہ نئے فرشتے آتے رہیں گے. اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو کیسر و کسرا کے جو محل تھے ان کے کنگرے ٹوٹ گئے. ایسا زلزلہ آیا. ایران میں 1000 سال سے ان کا ایک آتش کدہ تھا، وہ جل رہا تھا، وہ حضور کی آمد سے وہ بجھ گیا.
کہ اس کی عبادت کرتے تھے, پوجا کرتے تھے اس کے, زرتشت مذہب والے لوگ. تو وہ مجوسیوں کا وہ جو آتش کدا تھا وہ بھی بجھ گیا. یہ ہو گئی ساری باتیں. اب آگئی باری حضور کو پالنے کی, اور آقا کریم تھوڑے سے بڑے ہو گئے ظاہری عمر میں, جب 8-9 ماہ کے ہوئے اور موسم ربیع النور کا آیا. تو یہ وہ مہینہ تھا جب بنو اسد کی دائیاں آتی تھیں مکہ میں, اور بنو سعد کی بھی دائیاں آتی تھی. جتنے قبائل تھے وہ سارے کے سارے قبائل آتے تھے, اور ان کی دائیاں آتی تھیں, اور آ کر وہاں سے سرداروں کے بیٹوں کو لے جاتی, ان کو جا کر 1.5-2 سال جو باقی بچے ہوتے ان کو دودھ پلاتی, اور پھر جب لے آتی واپس تو پھر انعام اور اکرام پاتی. اونٹ ملتے ان کو, جائیدادیں ملتی ان کو, کھجوریں ملتی ان کو, پیسے ملتے, اور پتہ نہیں کیا کیا مال و دولت, زر ملتا ان کو. تو کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلی تو ان میں ایک دائی ایسی بھی تھیں جن کا نام حلیمہ تھا, اور ان کے شوہر تھے حارث رضی اللہ. کہتے ہیں یہ دونوں جب گھر سے نکلے دونوں کا, جی ہماری تو اونٹنی بھی کمزور ہے, تو یہ ساری دائیاں جلدی جلدی جائیں گی تو یہ تو بڑے بڑے گھروں سے یہ بچے اٹھا لیں گے, تو ہم تو آج رہ گئے. پہلے بھی ہم کمزور ہیں, فاقے چل رہے ہیں, بکریاں ہیں دودھ نہیں دیتی ہیں, درخت ہیں پھل نہیں ہیں, گھر ہے تو اس میں رونق نہیں ہے. خیر وہ چل پڑے. تو جو تیز اونٹنیاں والی تھی وہ پہلے پہنچ گئی. تو آپ کو پتہ نہیں بس والے جیسے ہوتے ہیں تو ریس لگا لیتے ہیں کہ پہلے پہنچے تو پہلے سٹاپ سے لمبی سواری ہم اٹھا لیں. اور میرے جیسا جو سلو ڈرائیور ہوتا ہے, جس کے پاس کوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہوتی تو وہ سلو چلاتا ہے, تو بچی کھچی 10 روپے والی سواری اس کو مل جاتی ہے. تو وہ بھی پہنچی جلدی جلدی. تو انہوں نے سارے سرداروں کے بچے اٹھا لیے, وہ جانے لگی تو یہ اندر داخل ہو رہی. تو کہا حلیمہ ہم تو یہ لے کے جا رہی ہیں, جاؤ ڈھونڈ لو اپنی قسمت کا. لیکن وہ دائیاں جو تھیں وہ جب بھی حضور کے روضے حضور کے گھر پر جاتی تو پوچھتی یہ کن کا گھر ہے. بتایا جاتا ہے یہ سیدنا عبداللہ کا گھر ہے. تو فرمایا عبداللہ کدھر ہے؟ وہ تو وصال فرمان گے. فرمایا ان کو تو نہیں اٹھاتی, کہ والد ہوتا تو کچھ دیتا, تو ان کو تو نہیں اٹھاتی. وہ چلی گئی. اور ایک بات جو آپ نے کسی عالم سے نہیں سنی ہوگی, حضرت سیدنا عبد المطلب کو غیب سے شعر سنائے گئے جس میں حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہوا. فرمایا وہ اماں بوڑھی آئیں گی اور ان کا نشان ہوگا, ان کی علامت ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ وہ سعدیہ ہوں گی, شان والی ہوں گی, رفعت والی ہوں گی, پاکیزہ ہوں گی, متقی ہوں گی. تو حضرت سیدنا عبد المطلب جو تھے وہ ان کے انتظار میں دروازے پر کھڑے کہ موسم آ گیا ہے اور وہ ساری دائیاں آ رہی ہیں. وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے, جو بھی آتی وہ پوچھتی. اور سیدنا عبد المطلب جو تھے, جو دادا تھے حضور کے, وہ توجہ نہ دیتے اور وہ پوچھ کر چلی جاتی. جب دور سے دیکھا تو لاغر اونٹنی کو لے کر آ رہی ہیں, تو نظر پڑی تو آئیں. تو کہا میں آئی ہوں, مجھے پتہ چلا کہ آپ کے ہاں بھی ایک شہزادے کی ولادت ہوئی ہے, تو میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس کو پالوں. فرمایا آپ کا نام سعدیہ ہے؟ آپ کا نام سعدیہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام سعدیہ ہے. فرمایا آؤ پھر یہ رحمتیں سمیٹ لو, یہ رحمتیں یہ برکتیں آپ کے حصے کی آپ آئیں. اور حضرت سیدنا عبد المطلب ان کو اور حضرت سیدنا حارث کو اندر لے گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی 8-9 ماہ کی عمر ہے, اوپر روئی جیسا خوبصورت لحاف ہے, اور حضور آرام فرما رہے ہیں, اور حضور نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور جیسے ہی حضرت سیدنا عبد المطلب نے وہ لحاف اوپر سے ہٹایا تو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. ایسا نور نکلا کہ عاشق ہو کر رہ گئی اور دنگ کھڑی ہیں کہ میں اور ان کے قابل, میں اور اس شہزادے کے لائق, میں ان کو کیسے پرورش دوں گی, میں ان کو کیسے پالوں گی. اور کہتی ہیں کہ نور نکلا اور ایک دم سارا آسمان روشن ہو گیا. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں ہکا بکا ہو گئی, اور کہتی مجھے خود ہوش نہ رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں. کہتی میں بھاگی اور جا کر حضور کا ماتھا چوم لیا. میں نے بھاگ کر حضور کا
माथा चूम लिया। बस कहती मैंने माथा चूमा था कि हुजूर ने आंखें खोल दी। आंखें खोली तो आंखों में वो नबूवत वाले डोरे नजर आए मुझे, सुर्ख डोरे जो हुजूर की अलामत थी, वो डोरे नजर आए। तो मैं कहती हूँ कि हारिस ये आम शहजादे नहीं है, किस्मत संवर गई है हमारी। कहते हैं उसी फर्त मोहब्बत में उठाकर सीने से लगाया तो कहते हैं एकदम मेरे सीने में सनसनाहट हुई, अल्लाह के इज़्न से दूध उतर आया। ये हुजूर का फैज़ था। कहती मैं बूढ़ी खातून, लेकिन हुजूर की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ का एहतमाम फरमा दिया। वो फरमाती है कि हज़रत आमना ने जब ये मंजर देखा तो मुझे बुलाया, फरमाया हलीमा एक मसला भी सुन दी जाओ। मैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला की ज़ौजा हूँ और वो विसाल फरमा गए, वो भी सरदार थे, लेकिन अब ये शहजादे हैं तो हम तुम्हें ज़्यादा माल नहीं दे सकेंगे। उसने कहा शहजादी आपने ये जो शहजादा दे दिया ना बस यही चाहिए, अब हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें खिदमत चाहिए। हम दौलत के अब तलबगार नहीं हैं, हम तो खिदमत के तलबगार हैं। ले लिया। कहते जैसे ही सवारी पर जाकर हुजूर को बिठाना चाहा तो सवारी ने 3 सजदे किए, ऊंटनी ने 3 सजदे किए। बैठ गए। जब ऊंटनी पर बैठ गए तो ऊंटनी जब चलने लगी तो रास्ते में ही ऊंटनी जो थी उसके अंदर हुजूर की बरकत के आसार नजर आना शुरू हुए। और ऊंटनी जो थी उसकी रफ्तार, उसका जो जिस्म था उसमें तगय्युर होना शुरू हो गया। और वो जो कमजोर ऊंटनी थी वो तेज भी चलने लग गई, उसके ऊपर गोश्त भी आना शुरू हो गया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो नौजवान बन गई ऊंटनी जो चल नहीं सकती थी। फरमाती हैं जब आका को बिठाया और ऊंटनी भी भागने लग गई, और वो दूसरी ऊंटनी वाली जो हमसे पहले निकली थी वो हमारे करीब आई तो वो कहती है आमिना ऊंटनी बदल ली है, सवारी बदल ली है। ये बात सुनने वाली है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सीरत की कुतुब में यही अल्फाज है। उन्होंने पूछा आमिना सादिया हलीमा आपने सवारी बदल ली है? उन्होंने कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदला है। सवारी नहीं बदली, सवार बदला है। और ये उसकी बरकत है कि उसकी बरकत से आज ऊंटनी बिजली की रफ्तार से भागी जा रही है, क्योंकि ऊंटनी को भी ये फैज हासिल हो गया, इसको भी ये बरकत हासिल हो गई किस पर ताजदार कायनात जो है उन्होंने सवारी फरमाई है। और फरमाती हैं जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हारिस मुझे देखते, मैं हारिस को देखती, और वो दोनों फिर कभी हुजूर को देखते और कभी अपने मुकद्दर को देखते कि मौला कभी ऐसे भी मुकद्दर संभालते कि हम घर बैठे थे, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हमें बेटा बेटी दे देगा जिसको दूध पिलाएंगे, लेकिन मौला तूने कितना करम फरमाया कि अपना महबूब दे दिया। तो कहा हम उनके मुकद्दर देखते तो कहते कि वो दौलतों वाली हैं, हम इधर आई हैं तो दौलतों के मालिक लेकर जा रहे हैं। और फिर ऊँटनी जब पहुंची घर, जैसे पहुंची तो हजरत हलीमा फरमाती हैं शहजादे को लिटाया, मैंने कहा जल्दी जल्दी बकरी का दूध दो लूं ताकि हुजूर को इससे भी सैराब करो, दूध भी पिलाऊंगी। कहते मैं हस्ब आदत वो छोटा बर्तन जिसमें पहले दूध दोती थी, थोड़ा सा दूध था, वो उठाकर ले गई तो क्या देखती हूँ कि वो बर्तन भर गया जो कभी भरा नहीं था। मैंने कहा हारिस ये तो कमाल हो गया, और बर्तन दो। कहा उन्होंने और दिया तो वो और भर गया, दूसरा दिया वो भी भर गया। कहा घर के सारे बर्तन एक बकरी के दूध से भर गए। मैंने कहा हारिस ये तो कमाल हो गया। फरमाया बस ये जो आए हैं इनकी बरकत है, ये जो तशरीफ लाए हैं इनकी बरकत है। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ना, अब्दुल्ला खुद ना हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं, हुजूर के ये चचा हैं, कहते हैं हुजूर को एक दिन मैं देखने चला गया उधर, और आका घर में अकेले हैं। मैं देखने चला गया शाम को और आका घर में अकेले हैं। बहन शीमा भी कहीं काम में है, हजरत हलीमा सादिया भी कहीं काम में है, हारिस भी कहीं काम में है, भाई अब्दुल्ला जो थे वो भी कहीं काम में है। तो फरमाती मैं जब गया तो मैं हैरान हो गया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले छोड़कर चले गए झूले में, और इनको खिलाने वाला कोई नहीं। और जब मैंने करीब जाकर देखा तो हुजूर खेल रहे थे, लेकिन मुझे खिलौना नजर ना आया। और हुजूर का जब इशारा देखा
تو میں نے آسمان کو دیکھا تو کھلونا چاند بنا ہوا تھا. یہ حضرت عباس بتاتے ہیں, حضور کے چچا بتاتے ہیں کہ میں خبر لینے گیا اپنے بھتیجے کی, تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور چاند ادھر ادھر جھک رہا ہے, کھیل رہا ہے. تو اور ایک روایت میں آیا ہے کبھی شہزادیاں مصروف ہو جاتی ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ مصروف ہو جاتی ہیں, حضرت شیمہ مصروف ہو جاتی ہیں, اور حضور کا جھولا پھر بھی ہلتا رہتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ حضور کا جھولا کیسے ہلتا رہتا ہے؟ فرمایا کان محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحرک بتحریک الملائکہ, کہ جب کوئی جھولا جھلانے والا نہ ہوتا تو اللہ آسمان سے فرشتے اتار دیتا, جاؤ میرے محبوب کے جھولے کو جھلاؤ. وہ فرشتے جھولے جھلاتے تھے. عزیزان محترم و تشم, تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, اور یہ جو منظر ہوا, اور پھر حضور نے اس خاندان کے ساتھ وفا کی. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھی, حضرت سیدہ شیمہ کے ساتھ بھی. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک دن حضور تشریف فرما ہے, ایک دم حضور کھڑے ہو گئے. حضور کھڑے ہو گئے, اور حضور کھڑے ہوں تو بھلا ہو سکتا ہے صحابہ بیٹھے رہے. صحابہ بھی سارے کھڑے ہو گئے. جب سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تو اب صحابہ خاموش ہیں کہ حضور سے پوچھیں کیسے. تھوڑی دیر گزری تو ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی 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 آ گئی, تو حضور نے ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا, ان کی باتیں غور سے سنی. غور سے سننے کے بعد جب وہ جانے لگی تو حضور اتنی دیر کھڑے رہے جب تک وہ نظر آتی رہی. جب وہ چلی گئیں تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون ہے جن کو آپ نے اتنی تعظیم عطا فرمائی, اتنا مقام عطا فرمایا ہے, اتنی عزت افزائی فرمائی, یہ کون ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. تو حضور نے بتایا کہ میں اپنی اس ماں کا اتنا احترام کرتا ہوں جس نے صرف مجھے دودھ پلایا. تو حقیقی ماں کا مقام کیا ہوگا, وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اور حضرت شیمہ کی حدیث سنیں. ایک غزوہ حنین, یہ مکہ میں جب حضور آئے, یعنی وصال ظاہر سے کو 3 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں. غزوہ حنین ہوا تو 6000 لوگ گرفتار ہو گئے. جب 6000 لوگ گرفتار ہو گئے تو ان میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے لوگ بھی تھے. اب حضور کافی دن وہاں بیٹھے رہے کہ کوئی آئے گا, ڈیل ہوگی, سفارش ہوگی تو ہم واپس کر دیں گے, لیکن کوئی بھی مانگنے نہ آئے. حضور ان کو لے کر مکہ آ گئے. جب آقا ان کو لے کر مکہ آ گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں. ادھر انہوں نے چندہ جمع شروع کر دیا کہ چندہ دیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو چھڑوا کے لے آنے, اپنے علاقے کے لوگوں کو چھڑوا کے لے آنے. تو چندہ جب اکٹھے کر رہے تھے تو حضرت شیمہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا. حضرت شیمہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا. جب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ قید ہو گئے, خواتین بھی قید ہو گئی. ہمارے خاندان کے لوگ اور ہماری خواتین قید ہو گئے ہیں, تو ان کی رہائی کے لیے چندہ چاہیے, ان کی رہائی کے لیے چندہ چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کن کے ہاں قید ہوئے؟ انہوں نے کہا جی وہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قید ہو گئے. انہوں نے کہا سارے چندے واپس کر دو, کوئی اب چندہ نہیں لے گا, کوئی پیسے نہیں ہے, چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں, میں تمہیں سارے بندے چھڑوا کر دیتی ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت شیمہ کے رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے. تو وہ چل پڑی ان کے ساتھ. جب گئیں تو حضور چونکہ وہاں موجود تھے تو دربانوں نے روکا, تو کہا آگے سے ہٹ جاؤ, میں کوئی عام مائی نہیں ہوں, میں تو حضور کی رضائی بہن ہوں. وہ سارے ہٹ گئے, اندر گئیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہچان لیا. حضور نے فرمایا شیمہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضور آپ کے پاس ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں تو ان کو چھڑوانے کے لیے آئی ہوں. تو سرکار نے بہن کا مان رکھا. آج لوگ بہنوں کو ناراض کر دیتے ہیں, ان کو مجبور کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ 4 مرلے اگر تمہارے نام ہے مجھے نہ دیے تو تمہارا بھائی نہیں بنوں گا. ارے بھائی تیرے یہ بازو کب کام آئیں گے؟ اللہ نے اس کو وراثت میں 2 مرلے دے دیے, تو وہ بھی چھیننا چاہتا ہے. وہ کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو مجبور کر دے؟ اگر کل اس کا گھر نہ بنے تو اس 2 مرلے میں رہ لے گی. لیکن بھائی بلیک میل کرتے ہیں, ڈبل حصہ بھی خود لے لیتے ہیں, ان کو آدھا ملا تھا وہ آدھا بھی چھیننا چاہتے ہیں. وہ بھائی اچھا بھائی نہیں ہے.
جو اپنی بہن کو مجبور کر دے کہ بہن سائن نہیں کرو گی تمہارا بھائی نہیں بنوں گا. بھائی بننا ہے تو ایسا بننا ہے. آقا ارشاد فرماتے بہن شیمہ رضائی بہن ہے، حقیقی بہن نہیں ہے. فرمایا بہن شیمہ کیسے آئی ہو؟ کہا حضور ہمارے قیدی آپ کے پاس ہیں. تو فرمایا بہن مجھ سے وہاں سے کہلوا کے بھیج دیا ہوتا، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ سرکار نے فرمایا صحابہ جاؤ ان کے لیے اونٹوں کا جانوروں کا انتظام کرو، تحفے میں دو، ان کو لباس تحفے میں دو، کھجوروں تحفے میں دو، ان کو اچھے اچھے مزید تحفے دو. اور تحفے دینے کے بعد فرمایا جو میرے حصے کے قیدی ہیں اے شیمہ جاؤ میں اپنی بہن کو وہ فی سبیل اللہ دیتا ہوں، کوئی ان کا جو معاوضہ ہے وہ ہم نہیں لیں گے. وہ دے دیے. جب انہوں نے صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے اپنی بہن کا مان رکھنے کے لیے دے دیے تو صحابہ نے کہا حضور ہم اپنے حصے کے سارے دیتے ہیں. تو 6000 قیدی جب نکلے مکہ میں تو مکہ کی گلیوں میں سیلاب آ گیا، اور ان میں اکثر ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جو بہنوں کے مان رکھنے والے ایسے ہوں تو ہم ان پر ایمان کیوں نہ لائیں. وہ ایمان لے آئے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے. فرمایا جو بہنوں کے رضائی بہنوں کے مان رکھنے والے ہوں، جو آقا ہوں وہ ایسے ہوں تو ہم ان کے غلام کیوں نہ بنے. تو اکثر ان میں سے مسلمان ہو گئے. تو عزیزان محترم محتشم آقا کی سیرت کو اپنانا ہے تو پھر یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑیں گی. 11 بج گئے ہیں، آپ کے تو 12 بج گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے. میری گھڑی پہ 11 بج گئے، آپ کے بھی 11 ہی بجے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.